زندگی سب سے بڑی نعمت ہے. زندگی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس زندگی کی قدر نہیں کر رہے، زندگی کی ناقدری کر رہے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے، ڈاکٹر کے سامنے وہ آخری ہچکی لے رہا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، سائنسداں ہو، کتنا بھی ماہر ہو، کیا آخری ہچکی لیتے ہوئے انسان کو ایک سیکنڈ کوئی بڑھا سکتا ہے؟ اس کا ایک سیکنڈ توجہ فرمائیں جی. اگر آپ پوری دنیا کی دولت کو تول دیں ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ایک سیکنڈ رکھے، صرف ایک سیکنڈ، 60 سیکنڈ کا ایک منٹ ہوتا ہے جی. 60 ایک سیکنڈ اس کو بچا لو ڈاکٹر صاحب، دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی بچا سکتے. بلکہ بڑی بات آپ کو کہوں، موت کا فرشتہ بھی روح نکالتے وقت اس کی ایک سیکنڈ میں اضافہ نہیں کر سکتا. موت کا فرشتہ نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں ہے. اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا، جس کی موت کا جب وقت متعین ہو گیا، ایک سیکنڈ پہلے اور ایک سیکنڈ بعد نہیں ہو سکتا، اسی وقت اسے موت آئے گی. اس سے پتہ چلا زندگی کتنی قیمتی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، حیاتک قبل موتک، تو اپنی موت سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. اور آج سب سے زیادہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ایک ایک سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ایک ایک منٹ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. جو گھنٹہ گزرا ہے وہ گھنٹہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. امام راضی فرماتے ہیں، سورۃ العصر کی تفسیر مجھے کیسے سمجھ میں آئی؟ فرمایا میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا تو مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آئی. قرآن کہتے ہیں والعصر، زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. تو گھاٹے میں ہے تو انسان گھاٹے میں کیسے؟ فرماتے ہیں برف بیچنے والے کو فائدہ نہیں ہو سکتا. وجہ برف بیچنے والا گھاٹے میں ہی ہے، کیونکہ فیکٹری سے لا کر اگر وہ برف سو جائے اس کا گھاٹا ہے، سستی کرے گھاٹا ہے. کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ اس گھاٹے سے بچنے کے لیے جلدی جلدی ختم ہونے والے برف کو دے کر نہ ختم ہونے والی رقم کو جمع کرنا. اگر برف بیچنے والا سستی کرے تو وہ گھاٹا ہی کھائے گا، اس کو چستی کرنی پڑے گی. جیسے امام راضی کہتے ہیں کارخانے سے، فیکٹری سے برف نکلتا ہے تو ہر لمحہ وہ پگھلتا ہی رہتا ہے، ویسے اے انسان تو ماں کے شکم سے نکلا تو تیری زندگی پگھل رہی ہے. ایک لمحہ گزرا، ایک لمحہ تو موت سے قریب ہوا. زندگی کسی کی نہیں بڑھ رہی ہے، سب موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک منٹ گیا، ایک منٹ موت سے قریب ہوا. ایک دن گیا، ایک دن موت سے قریب ہوا. جیسے جیسے سوئی کا کانٹا آگے بڑھ رہا ہے ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. لیکن اب مجھے بتاؤ، زندگی کی ناقدری کرنے والوں، پوری پوری رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ آدھی آدھی رات آج کا مسلمان کرتا کیا ہے؟ اللہ کو اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، زندگی کی ناقدری کرنے والوں، جس وقت موت کی آخری ہچکی ہوگی اور جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہوگا، اس وقت انسان کو احساس ہوگا، ہائے میری کتنی قیمتی زندگی میں نے ضائع کر دیا، میری زندگی کا اثاثہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی قبر پر گیا. قبر پہ جانے کے بعد میں نے دعا کی، اے اللہ اس کے حالات مجھ پر منکشف کر دے، یہ میرا دوست ہے. ایسے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میرا دوست کہتا ہے یار جب تک زندگی تھی، زندگی کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی. جب تک میں عمل کر سکتا تھا، عمل کی اہمیت مجھے معلوم نہ تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھی جائے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا، میں نے نمازیں ضائع کی، میں نے وقت ضائع کیا. میرے بھائیوں، یہ جو نیکیاں کرنے کا زندگی میں موقع ہے اس کو غنیمت جان لو. دیکھو
देखो जिंदगी में नेकी कर सकते हो, मरने के बाद नेकी नहीं कर सकोगे। और कैसी नेकी? माँ बाप को देखो तो मकबूल हज का सवाब मिल रहा है, कुरान को देखो तो सवाब मिल रहा है, उलमा की ज़ियारत करो तो सवाब मिल रहा है, सादात किराम की ज़ियारत करो तो सवाब मिल रहा है। वुजू करो, अगर कोई वुजू कर ले और जब तक उसका वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। नेकियों का कितना खूबसूरत मौका है। इंसान तो नेकी नहीं कमाता, मगर याद रखना मरने के बाद तू एक एक नेकी को तरसेगा, तुझे इंतजार रहेगा कि मुझे कौन इसाले सवाब करता है, मेरे लिए कौन दुआ की मगफिरत करता है। इसलिए अल्लाह के बंदो, और अगर माएँ और बहनें मौजूद है उनसे भी कहता हूँ, मेरी बहनों अपनी जिंदगी की कद्र करो, जिंदगी की कद्र करो, वक्त को ज़ाया मत करो फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, किसी की गीबत करके, जराइम करके। अल्लाह